حقیقی حیات ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو اذن عطا فرمایا ہے، اور جیسا چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں، اللہ نے یہ بھی ان کو اذن عطا فرمایا ہے. اور انبیاء کرام علیہم السلام اپنے مزارات میں حیات ہوتے ہیں، اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک شعر کے اندر پرو دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء پر موت طاری ہوئی، ان پر موت طاری ہوئی، اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ نے حقیقی حیات ان کو دوبارہ عطا فرمایا. اللہ کا وعدہ جو رب نے فرمایا وہ پورا ہوا، اور اس وعدے کے پورا ہوتے ہی اللہ نے دوبارہ حقیقی حیات جسمانی، روحانی، تصرفاتی حیات اللہ نے ان کو دوبارہ عطا فرما دی. اور اس بات کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اجل کا مطلب ہوتا ہے موت. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط چھانی ہے. موت تو آئی ہے مگر ایسی کہ فقط موت ان پر چھائی، اور اس چھانے کے بعد ان کی حیات ویسے ہی جسمانی ہے، اس کے بعد ویسے ہی ان کی حیات ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کا کرم، اللہ کا اذن ان کے شامل حال ہوا کرتا ہے. اس کے بارے میں آپ کے سامنے دو آیت کریمہ ذکر کروں گا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ فرماتا ہے کہ جو راہ خدا میں شہید کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں، تو انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء، فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا بلکہ وہ تو زندہ ہوتے ہیں، حیات ہوتے ہیں، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم اس شعور کو نہیں پہنچتے. جو راہ خدا میں شہید کیے جائے، آج بھی ہمارے دور کے اندر اگر کوئی بلڈنگ کے نیچے دب کر مر جائے شہید کہلاتا ہے، ظلماً کسی کو مار دیا جائے شہید کہلاتا ہے، کسی کو قتل کر دیا جائے شہید کہلاتا ہے. اور بھی شہید حکمی، شہید حقیقی، یہ ساری قسمیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. میدان کارساز میں لڑتا ہوا مر جائے شہید کہلاتا ہے. تو یہ سارے جو شہید ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، چاہے حقیقی شہید ہو یا حکمی شہید ہو، اس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا اللہ کی راہ میں جن کو قتل کیا جائے، فرمایا کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. اللہ کی راہ میں جن کو قتل کیا جائے، جو شہید ہوں، پہلی آیت میں کہا کہ مردہ نہ کہو، اور پھر دوسری آیت میں فرمایا کہنے تو دور کی بات انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں. وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس بات کو اگر ہم دیکھیں کہ ایک امتی ہے وہ شہید ہو گیا، جب شہداء کی حیات اس آیت سے ثابت ہوتی ہے تو پھر جو انبیاء اور رسول ہیں ان کی حیات تو بدرجائے اولا اس سے ثابت ہوتی ہے. کس طرح اس سے ثابت ہوتی ہے؟ وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ایک امتی ہے، بڑا گناہگار ہے، لیکن وہ شہید ہو جاتا ہے. اب اگر وہ شہید ہوتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو، گناہگار ہے جیسا بھی ہے،
ایسے بھی واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ بندہ جو ہے وہ حضور کے دربار میں آیا، کلمہ پڑھا، فوراً جنگ میں چلا گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نیک عمل نہیں کیا، میدان کارساز میں گیا اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو۔ اب ایک امتی ہے وہ زندہ ہو، اور پھر جو امتی کا آقا اور مولا ہے، جو نبی اور رسول ہے، اس کو اگر کہا جائے کہ وہ زندہ نہیں مردہ ہے، تو بتائیں کیا امتی افضل بنا یا نبی افضل بنا؟ اس طرح تو اگر امتی کو شہید مانا جائے اور اس کو زندہ مانا جائے، تو پھر اگر نبی کو شہید نہ مانا جائے اور اس کو مردہ مانا جائے، تو اس طرح تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا ہوگا کہ امتی تو نبی سے افضل ہو جائے گا۔ اور یہ تو اسلامی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ کسی امتی کو، کسی غیر نبی کو نبی سے افضل بتانا تو کفر ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ غیر نبی کو، جو نبی رسول نہیں ہے، اس کو افضل بتایا جائے، اور جو نبی ہے اس کو مفضول، اس کو کمتر بتایا جائے، یہ تو کفریہ ہے، کفریہ بات ہے۔ اسلام سے ہی بندہ نکل جائے گا جب ایک امتی کو شہید مان کر زندہ مانا جا رہا ہے، تو پھر یقینی طور پر اس آیت کا، اس قرآن تقاضا ہے کہ امتی سے زیادہ افضل و اعلیٰ رسول اور نبی کو مانا جائے۔ امتی سے افضل و اعلیٰ زندہ جو ہے وہ سب سے پہلے آقا و مولا نبی کو مانا جائے، ورنہ کیا ہوگا کہ امتی تو زندہ ہو گیا اور نبی کو معاذ اللہ اگر نہ مانا جائے تو پھر جو ہے وہ مفضول بن جائیں گے، نبی سے زیادہ افضل تو امتی بن جائے گا۔ تو لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ انبیاء اللہ کی عطا سے زندہ ہیں، اپنی قبروں میں رزق دیے جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، آپ جو ہے تصرف فرماتے ہیں۔ دوسری بات آپ دیکھیں، ہم آپ کو ایک حقیقی بات بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے مطابق شہید بھی ہیں، حضور علیہ السلام شہید بھی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، ہماری امی جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہے، اور آپ روایت کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب مرض وصال میں تھے، وہ مرض کے جس میں حضور کا وصال ہوا، وصال ظاہری ہوا، آپ کہتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مرض وصال میں تھے تو مجھے کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ، خیبر کے موقع پر میں نے جو زہریلا کھانا کھایا تھا، فرمایا اس کا زہر ساری زندگی آتا رہا ہے، اور اب وہ زہر دوبارہ لوٹ آیا ہے، میں اس کی شدت محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے غزوہ خیبر کا۔ غزوہ خیبر پر ہوا یہ تھا کہ ایک یہودیہ عورت تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اگر تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اس نے کہا کہ میں ایک زہر والا کھانا ان کی دعوت میں پیش کرتی ہوں، اور اگر تو یہ اللہ کے نبی ہوئے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کھانے کے اندر زہر ہے، اور اگر یہ اللہ کے نبی نہ ہوئے تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ ان کا قصہ تمام ہو جائے گا، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ تو خیبر کے موقع پر یہودیہ عورت نے حضور کی دعوت کی، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اس کی دعوت میں جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا۔ دستی کا گوشت، بکری کی دستی جو ہوتی ہے وہ حضور زیادہ پسند فرماتے، تو اس نے اسی کے اندر زیادہ زہر ملا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام جب وہاں تشریف لے کر گئے اور حضور نے جب گوشت اٹھایا، ابھی کھانے ہی لگے تھے، آپ نے فرمایا اے صحابہ رک جاؤ، اس گوشت کو نہ کھانا کیونکہ اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یا نبی اللہ، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے؟ کہاں سے آپ کو پتا چلا؟ نبی کریم علیہ السلام نے دستی کا گوشت اٹھایا اور فرمایا کہ مجھے اس دستی کے گوشت نے بتایا ہے کہ میرے اندر زہر موجود ہے۔ فرمایا مجھے اس گوشت نے بتایا ہے کہ میرے اندر زہر موجود ہے۔ اب چونکہ اس عورت کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی ہوئے
تو ان پر زہر اثر نہیں کرے گا۔ حضور نے بتلا تو پہلے ہی دیا کہ اس کے اندر زہر موجود ہے، بتا تو پہلے ہی دیا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے، صحابہ کو منع کر دیا کہ کسی نے گوشت نہیں کھانا، لیکن کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے پھر اس کے عقیدے کو درست ثابت کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے وہ گوشت کھایا، وہ تناول فرمایا۔ زہر نے حضور علیہ السلام پر اثر نہ کیا، یہ پورا واقعہ ہے۔ لیکن جب حضور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں کہ جب آخر عمر حضور علیہ السلام کی ہوئی، یعنی مرض وصال میں جب حضور علیہ السلام تھے، تو وہی زہر عود کر آیا تھا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہم ان کو شہید مانتے ہیں، وجہ یہی بتائی گئی کہ جب غار کے اندر سانپ نے آپ کو ڈسا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، جب لعاب دہن لگا دیا تو وہ زہر اس وقت تو ختم ہو گیا، اللہ نے آپ کے لعاب دہن کے صدقے میں آپ کو شفا عطا فرما دی، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو وہی زہر عود کر آیا تھا، وہی زہر اللہ نے لوٹا دیا تھا جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی شہادت ہوئی تھی۔ تو یہاں پر بھی خیبر کے موقع پر جو حضور علیہ السلام نے زہر تناول فرمایا، اس وقت میں تو آپ کو کچھ نہ ہوا، یہ آپ کا معجزہ، آپ کا جو ہے کمال کارنامہ ہے، لیکن جب آخر عمر ہوئی، مرض وصال تھا، تو بخاری کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اما عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں حضور نے فرمایا کہ وہ زہر عود کر آیا تھا اور اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ تو اس معنی کو اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام واقعاتاً شہید نظر آتے ہیں۔ بتائیں شہید ہے یا نہیں ہے؟ شہید نظر آتے ہیں۔ جب حضور شہید نظر آتے ہیں اور شہیدوں کے بارے میں قرآنی فیصلہ آپ نے سن لیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دوسری جگہ میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ ایک جگہ کہا کہ مردہ نہ کہو، دوسری جگہ کہا کہ مردہ گمان بھی نہ کرو۔ پتہ چلا کہ میرے آپ کے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام زندہ اور حیات ہیں۔ اسی بات کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نبی پاک علیہ السلام زندہ ہیں، حیات ہیں۔ اور اسی طرح اور احادیث کی طرف اگر نظر کی جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون، فرمایا نبی اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا الانبیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھا کرتے ہیں، انبیاء نماز بھی پڑھا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو لے کر چلوں گا واقعہ معراج کی طرف۔ حضور علیہ السلام جب وہاں سے گزر رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ، فرمایا میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، ان کے مزار کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ عاشقوں نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا کہ جب حضور علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے آتے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلی یصلی کا ایک ترجمہ درود بھی آتا ہے، یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر حضور پر درود بھیج رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو ہے فرمان ہے۔ پتہ چلا انبیاء اپنے مزارات میں زندہ اور حیات ہوتے ہیں، تصرفات فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اذن عطا فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، یہ تو انبیاء کے حوالے سے ہے، اور ایک اور روایت کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست مرتے نہیں ہیں، بل ینتقلون من دار الی دار، بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔
اولیاء جو ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جایا کرتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین ان کو حیات عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہمارا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جا کر آپ جو ہے وہ قبرستان والوں کو دعا دیتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ آپ کہتے ہیں کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اچھا، قبرستان وہاں پر موجود ہے، تو قبرستان کے اندر کتنی قبریں ہوتی ہیں؟ آپ کے نیواشا قبرستان میں کتنی قبریں ہوں گی؟ ہزاروں ہوں گی۔ اب تو وہاں پر سنا ہے کہ قبروں کے اوپر قبریں بن رہی ہیں، اور اپنے ورثاء اپنے بڑوں کی قبروں پر جاتے رہنا چاہیے، ورنہ سنا یہ ہے کہ جس کی قبر پر کچھ عرصہ تک لوگ نہیں آتے تو گورکن جو ہے اس کی قبر کو مٹا کر دوسری قبر بنا دیتے ہیں۔ تو اپنے بڑوں کی قبروں کا بھی خیال رکھیں۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ میوہ شاہ میں قبر کے اوپر بھی قبریں بن رہی ہیں۔ یہ اور بھی جو ہمارے تاریخی قبرستان ہیں، جو پرانے قبرستان ہیں، اس میں چلے جائیں، کتنے لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ مدفون ہوں گے وہاں پر۔ آپ جا کر وہاں پر قبرستان کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اسلامی طریقہ یہی ہے نا کہ آپ جا کر سلام کریں، قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ وہاں پر آپ جا کر سلام کرتے ہیں تو پہلی قبر جو آپ کے سامنے ہوتی ہے اس کو بھی سلام کرتے ہیں، اور جو آخری قبر ہو، چاہے وہ ہزار بھی ہو، کروڑ بھی ہو، لاکھویں آخری قبر ہو، اس کی بھی نیت ہوتی ہے یا نہیں؟ سب کی نیت ہوتی ہے۔ تم سب پر قبر والو سلامتی ہو۔ تو قریب ہے، اچھا اس قبرستان کے اندر جو دفن کیے گئے ہیں اس میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں۔ ان میں سے کئی قبریں جہنم کا گڑھا ہوں گی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ القبر جنت من روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا قبر جو ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور حفر من حفرات النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یا تو قبر جنتی باغاتوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو کیا خبر ساری قبریں جنت کے باغ ہوں؟ کیا خبر کچھ پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہو؟ لیکن ہم جب سلام کرتے ہیں تو سب کو سلام کرتے ہیں۔ تو جب ہم سلام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کو پہنچتا ہی ہے نا، ان کو پہنچتا ہی ہے۔ ارے ایک عام بندے کی قبر پر کھڑے ہو کر، اور قریب ہو یا دور ہو، چاہے کتنے ہزاروں میل کا فاصلہ ہو یا سینکڑوں میل کا فاصلہ ہو، اس قبرستان پہ کھڑے ہو کر تو سب کو سلام کیا جاتا ہے۔ آج ہم یہاں رہ کر حضور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام پڑھے تو کیا میرے آقا سنتے نہ ہوں گے؟ حضور علیہ السلام حیات ہیں، اور اپنے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جو میرے روزے کی زیارت کرے گا، جو میری قبر کی زیارت میرے روزے پر آئے گا، فرمایا وجبت لہ شفاعتی، تو اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ جو دربار رسول میں جائے گا اس پر حضور کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، ذرا تصور کیجئے، اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ اس وقت کے اندر ہم کس کس کی شفاعت کریں گے؟ جس نے حضور کے دربار کی زیارت کی، روزے کی زیارت کی، تو نبی کریم علیہ السلام وہاں سب کو پہچانتے ہوں گے، تبھی تو شفاعت کریں گے نا۔ بے وہاں پہچانتے ہی نہ ہو کہ کون میرے روزے پر آیا تھا اور کون نہیں آیا، تو کس کی شفاعت کریں گے، کس کی نہ کریں گے؟ جب میرے آقا اس کو پہچانتے ہیں، حیات ہیں تبھی تو پہچانتے ہیں نا، حیات ہیں تبھی تو پہچانتے ہیں، اور جب پہچانتے ہیں تو قیامت کے دن تبھی شفاعت فرمائیں گے، ورنہ اگر پہچانتے نہ ہو تو غیر مستحق کی شفاعت ہو جائے اور مستحق شفاعت سے محروم ہو جائے،
ایسا ہو سکتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے روزے پر جو بھی جاتا ہے میرے آقا جو ہے اس کو پہچانتے ہیں، قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کریں گے۔ اور یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، حیات بھی ہیں، اللہ کی عطا سے جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اسی لیے تو خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغا یا رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر۔ عامر بھائی ادھر آ جاؤ، آئے آئے آئے، ارے ثنا خاں ہے نا، آ جائیں عامر بھائی اوپر آ جاؤ، آ جاؤ۔